اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرنیشنل ایڈمیشن سروسز میں خوش آمدید۔ آج ہم جس اسکالرشپ کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے چائنا اسکالرشپ۔ میرے خیال میں چینل میں موجود تمام حضرات کو پتہ ہے کہ چائنا جس کوالٹی کی اسکالرشپس پرووائڈ کرتا ہے اور اسٹوڈنٹس پر جتنی محنت کرتا ہے، اس کی جو ریسرچ لیبز ہیں اور اس کا جو آؤٹ کم ہے اور اس کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ چائنا اس وقت جو اسکالرشپس آفر کر رہا ہے وہ بیسیکلی حصہ ہے کلچرل ایکسچینج پروگرام آف چائنا کا، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مختلف ممالک کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور چائنا میں ان ٹاپکس پر ریسرچ کریں جو پبلک کے انٹرسٹ میں ہوں۔ اس میں فی الحال ماسٹرز اور پی ایچ ڈی لیول کے پروگرامز آفر کیے گئے ہیں۔ فلی فنڈڈ ہے، جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ فلی فنڈڈ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایجوکیشن بھی فری ہوتی ہے، ہاسٹل اکوموڈیشن بھی فری ہوتی ہے، اور آپ کو کچھ منتھلی اسٹیپن اپنی جیب خرچ کے لیے، اپنے لائیولیہوڈ کے لیے بھی دیا جاتا ہے۔ 30 دسمبر اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، اور فلی فنڈڈ ماسٹرز لیول کے پروگرامز کے لیے 1500 سے لے کر 3000 RMB، تقریباً 35,000 سے لے کر 70,000 پاکستانی کے قریب آپ کو منتھلی الاؤنس دیا جائے گا۔ اسی طرح پی ایچ ڈی لیول کے لیے 2000 سے 3500 RMB اکارڈنگ ٹو یور کرائٹیریا، آپ کی جو اسکورنگ ہے اس کے مطابق آپ کو دیا جاتا ہے۔ اس میں فیلڈ آف اسٹڈی کون سے اویلیبل ہیں؟ آلموسٹ ایک یونیورسٹی جتنے ڈسپلنز آفر کرتی ہے وہ سارے اس میں موجود ہیں۔ فلی فنڈڈ اسکالرشپس میں اکثر اسٹوڈنٹس ایک مسٹیک کرتے ہیں، کوئی ایسی فیلڈ سلیکٹ کر لیتے ہیں جس کا فیوچر نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک ریئل لائف کی اگزامپل دیتا ہوں۔ میرا اپنا کزن ہے، بلال اس کا نام ہے، انہوں نے فلی فنڈڈ اسکالرشپس ہمارے تھرو ہی الحمدللہ کیا، اور ایم ایس کیا انہوں نے پاور مینجمنٹ میں۔ یہ پاور مینجمنٹ وہ والی ہے جو ایئر کرافٹ ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتی ہے، انجینئر ہے بیسیکلی۔ تو 2 سال ہو گئے ہیں، وہ بے روزگار ہے، پشاور میں موجود ہے، اور جگہ جگہ پر اس نے اپلائی کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کوہاٹ ایئر بیس پر وہ چائنیز لینگویج پڑھا چکا ہے، ہمارے تھرو ہی ان کو ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ملا تھا، تو 3-4 مہینے انہوں نے وہاں پہ گزارے، اسٹے بھی وہاں پہ کیا، اور جگہ جگہ پر اپلائی کر چکا ہے، اور الحمدللہ اس وقت اپنے چاولوں کا ہول سیل کا بزنس کر رہا ہے۔ پچھتاتا ہے کہ انہوں نے فلی فنڈڈ اسکالرشپ میں ایک ایسی فیلڈ آف اسپیشلائزیشن کو چنا جس کی پاکستان میں کوئی اپلیکیبلٹی نہیں تھی، وہ کہیں پر اپلائی نہیں ہو رہا۔ تو آپ جس وقت فلی فنڈڈ اسکالرشپ کا نام سنتے ہیں تو آپ کے دل میں بڑے اچھے اچھے خیالات آتے ہیں۔ ہمارا اپنا ایک اور بھائی ہے، اس نے نینو ٹیکنالوجی میں ایگریکلچر میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے وہ واپس آئے ہوئے ہیں، اور اس وقت ہری پور یونیورسٹی میں اپلیکینٹ ہیں، اور انشاءاللہ وی ہوپ کہ وہ وہاں پر اس ٹیکنالوجی کے ہیڈ بنیں گے اور وہاں پہ ایز اے ڈین اپوائنٹ کیے جائیں گے۔ لیکن اب انہوں نے جو 1.5 سال بے روزگاری میں گزارا، اس کا جو کریز ہے، اس کی جو پین ہے، یہ صرف وہی فیل کر سکتا ہے جس نے یہ کام کیا ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ ایک ایسی فیلڈ آف اسپیشلائزیشن سلیکٹ کریں جس کا فیوچر ہو، کیونکہ آپ اور میں عام سے لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، ہمارے پاس نہ رشوت ہے نہ سفارش ہے، ایک یہ ڈگری ہی تو ہوتی ہے جس کو ہم نے کیش کر کے آگے پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسی فیلڈ آف اسپیشلائزیشن سلیکٹ کریں۔ اگر آپ نے واپس پاکستان آنا ہے تو پاکستان کی انوائرمنٹ کو چیک کیجیے گا، اگر آپ نے باہر کے ممالک میں ہی جا کے کام کرنا ہے تو ان کی انوائرمنٹ کے مطابق کیجیے گا۔ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بہت سمپل ہے، ہر وہ اسٹوڈنٹ جس کا CGPA 3 سے اباؤ ہے کنفرم ایڈمیشن ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یار اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گی۔ ویلیو ایڈڈ کیا ہے؟ کیونکہ چائنا میں 2 قسم کی یونیورسٹیاں بیٹا، ایک ہے چارٹرڈ یونیورسٹی ہے، گورنمنٹ یونیورسٹی ہے۔ جس طرح پاکستان میں گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں، ان کا اس سے کوئی کام نہیں ہوتا کہ آپ پیسے کہاں سے لا رہے ہیں، کیا پڑھ کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں ایڈمیشن لے لو، کرائٹیریا پورا کرو اور بسم اللہ کرو، پڑھو۔ منیمم ایلیجیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ کچھ یونیورسٹیاں یہ کہتی ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے جب چائنا آتا ہے تو اسے کنورسیشن اسکلز آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ جو کنورسیشن اسکلز بول چال ہوتی ہے اسے HSK کے کنورسیشن اسکلز کا کورس کہا جاتا ہے۔
2 منथ्स کا کورس ہے. آپ آن لائن بڑی آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. شام کے ٹائم پہ، رات کے ٹائم پہ، صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک ٹائم ٹیبل اویلیبل ہے. لنک آپ کو دیا ہوا ہے. پورا کورس بہت ظلم ہو گیا تو 5 سے 10 ہزار روپے میں آپ کو ہو جاتا ہے. بعض یونیورسٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو کہتی ہیں کہ یار ایچ ایس کے چینی زبان کے ٹوٹل 6 لیول ہوتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم 3 لیول پاکستان سے ایک بچہ کوالیفائی کر کے آئے. اگر آپ نہیں جاتے ہیں، یہ پڑھ کے نہیں جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یونیورسٹی آپ کو کہتی ہے کہ پہلے یوں کرو کہ 6 مہینے یا 1 سال میرے پاس چینی زبان پڑھو. ہاں، ایجوکیشن آپ کو فری دے رہے ہیں، لینگویج آپ کو فری دے رہے ہیں، لیکن نو ڈاؤٹ کھانا آپ نے خود کھانا ہے، ٹرانسپورٹ آپ نے خود کرنی ہے، پورا مہینہ آپ نے انٹرنیٹ کے پیمنٹ آپ نے خود جمع کرانی ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو یوٹیلیٹی کے بلز ہیں وہ آپ نے خود دینے ہیں. تو فری ایجوکیشن تو فری ہے، ریزیڈنس بھی فری ہے، لیکن باقی چیزیں تو فری نہیں ہیں. وہ تو اکانومی گرو ہو رہی ہے. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ 6 مہینے یا 1 سال ادھر چینی زبان سیکھنے پہ لگاتے ہیں تو پاکستان سے سیکھ کے جائیں اور ڈائریکٹ سیمسٹر میں انرول ہو جائیں. اپنے گھر میں اگر آپ کو ایک فیسلٹی ملتی ہے تو کیا ضرورت ہے کہ آپ وہاں پر ایک ایسا کام کریں جس میں آپ کو ریوارڈ نہ ہو. لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ آپ نے 1 سال چائنا میں گزارا ہے تو آپ پی ایچ ڈی اور ایم فل کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتا ہے کہ 1 سال میں تو ساری آپ کی لینگویج بھی پوری نہیں ہوئی ہوتی. تو بعد میں اسٹوڈنٹس کو بڑی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. ہاں، کچھ یونیورسٹیوں کا ٹریپ ہوتا ہے. ٹریپ کیا ہوتا ہے؟ چائنا میں کچھ یونیورسٹیاں کہتی ہیں کہ چلو ایڈمیشن کر لو، انرولمنٹ بھی کر لو، ہاں ڈگری تمہاری اس وقت پروسیس کریں گے جس وقت تم نے ایچ ایس کے لیول 4 کیا ہوگا. خاص طور پر ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹ، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ اس ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں. کبھی بھی ایسے ٹریپ میں نہیں آنا. جو ان کی ایجوکیشن کی ایچ ایس کے کی لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ نے پہلے فل کرنی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، تو آپ کو لنک دے دیا، یہاں سے آپ کو ساری ڈیٹیل پتہ لگ جائے گی. پھر ہے اس کے بعد ڈاکومنٹ ریکوائرمنٹ. پاسپورٹ سائز کی تصویر چاہیے، پاسپورٹ کا اسکین کاپی چاہیے، ویریفائڈ ڈگری چاہیے. جو آپ کی لاسٹ ڈگری ہوگی وہ آپ نے ایچ ای سی سے ویریفائی کرانی ہے. جس یونیورسٹی جس انسٹیٹیوٹ میں آپ نے پڑھا ہوا ہے وہاں سے 2 لیٹر آف ریکومنڈیشنز چاہیے ہوتے ہیں. وہ ایک فارمیٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس نہیں، آپ ہم سے رابطہ کر لیں گے، ہم آپ کو فارمیٹ دے دیں گے. وہاں پر آپ اپنے لیکچرر صاحبان سے اس کے اوپر سگنیچر کرا لیجئے گا. اسٹڈی پلان، کہ آپ کے دل میں کیا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ آپ نے 1500 الفاظ لکھنا ہے. یہ ورڈز کے اسپیلنگ مجھ سے یہاں پہ غلط ہو گئے ہیں، نیور مائنڈ، ٹائپنگ میں مسٹیک ہو جاتی ہے. تو یہاں پر اسٹڈی پلان آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے. اگر ان کیس آپ کے پاس آئیڈیاز نہیں ہیں، وی ول ہیلپ یو آؤٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی ایکیڈیمک ریسرچ پیپرز پبلش کیے ہیں تو وہ بھی ہمیں چاہیے. ایکیڈیمک اچیومنٹس اگر آپ نے کوئی کی ہوئی، ایکیڈیمک اچیومنٹس، آپ کی جو اسپورٹس ہیں یا اس طرح کی اور ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. میڈیکل فارم، وہ آپ کو ایک سیمپل مل جائے گا، آپ نے اپنی ایویلیویشن کرا لینی ہے کہ الحمدللہ آپ فٹ ہیں اور کوئی ٹینشن نہیں ہے. انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ اپنے لاسٹ اٹینڈڈ انسٹیٹیوٹ سے بنوا لیتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک جو اسٹڈی کی ہے وہ اس کی جو موڈ تھا وہ انگلش تھا. آپ نے ایگزام بھی انگلش میں دیا ہے اور اسٹڈی بھی انگلش میں دی ہے. انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے جا کر انگریزی زبان سیکھنی ہے اور آئلٹس کا ایگزام دینا ہے اور بینڈس لینے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے، آپ اپنے علاقے سے کر لیں گے. اس میں ہم آپ کو اسسٹ کر دیں گے آپ نے کیسے کرنا ہے. پھر جس وقت وہ سرٹیفکیٹ آپ کو مل جاتا ہے تو اس کو چائنیز لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرانا ہوتا ہے. وہ بھی الحمدللہ ہم آپ کو ساری سروسز دے دیں گے. کنسلٹنسی سروسز، یہ ساری یہاں پر ہم نے 1 بائی 1 لکھی ہوئی ہیں. اس دوران اسکالرشپ کو پروسیس کرنے کے دوران آپ کی جتنے بھی پرابلمز ہیں یا جو بھی اس کا اسٹیپ بائی اسٹیپ روٹین ہے وہ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے. ایک ایلیجیبل اسٹوڈنٹ جو ہے جس کا سی جی پی اے 3 سے اباؤ ہے، اس کو اسکالرشپ اویل کرنے سے 15 to 20 ڈیز لگتے ہیں. اور یہاں سے الحمدللہ جانے میں میکسیمم 1 منتھ کے اندر وہ یہاں سے فلائی اباؤٹ کر سکتا ہے، یہاں سے جا سکتا ہے. اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے اس حوالے سے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس اسکالرشپ کو اویل کریں تو آپ اپنے لاسٹ ڈگری کو، اپنی تصویر کو اور اپنی ٹرانسکرپٹ کو، سی وی اگر بنائی ہوئی ہے تو اس کو یہ جو نمبر آپ کو دیے ہوئے ہیں کامران صاحب کے، ان کو ادھر واٹس ایپ کر دیں. ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں، وہاں پہ ایک آن لائن چھوٹا سا فارم ہے، وہ فارم فل کر سکتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ان ٹچ رہیے گا، ہم آپ کو مزید معلومات بھی اس حوالے سے دیتے رہیں گے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.